ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقوی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کی زمین کا محصول یعنی خراج وصول کرتا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا وصول کیا ہوا مال کھایا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے کہ اس نے کوئی چیز لا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رکھی اور انہوں نے اس میں سے تناول فرما لیا۔ غلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اتدری ما هذا؟ آپ کو خبر ہے کہ یہ کیا ہے جو آپ نے کھایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، کیا ہے؟ غلام نے بتایا، كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ کہانت کرنے کا مجھے ڈھنگ نہیں تھا، میں نے اسے دھوکہ ہی دیا تھا۔ اب جبکہ اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے یہ چیز دی جو آپ نے تناول فرمائی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ منہ میں داخل کیا اور پیٹ میں جو کچھ تھا اسے قے کر کے باہر نکال دیا۔ خیر و بھلائی کی خصلتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز ظہر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا، اللہ کے رسول، میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین پر صدقہ و خیرات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مریض کی بیمار پرسی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کسی نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں کوئی ہے جس نے دو آدمیوں کے مابین صلح کرائی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صلح کرائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں بھی مذکورہ نیک اعمال جمع ہو جائیں گے اس کا انعام سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ متعدد نیک اعمال کا ذکر فرما کر بتایا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی مناسبت سے جنت کے ایک خاص دروازے سے داخل ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہونے کے لیے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ۔ ہاں، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر کہ تم ایسے ہی خوش نصیبوں میں سے ہوگے۔